حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم، حتیٰ کہ اذا ما جب بھی یہ جیسے ہی، یہ اذا کے بعد اگر ما آ جائے تو یہ اذا کے معنی میں تاکید پیدا کر دیتے. اذا کا معنی جب، اور اذا ما کا معنی جب بھی، جیسے ہی، جو ہی. جاؤوہا آئیں گے وہ اس آگ کے پاس. آگ کے پاس جمع کیا جائے گا اور پھر ان کو ڈالا جائے گا. جو ہی وہ آگ کے پاس آئیں گے، شاہد علیہم سمعہم، تو گواہی دیں گے ان پر ان کے کان، وابصارہم، اور ان کی آنکھیں، وجلودہم، اور ان کی چمڑیاں ان کے خلاف گواہی دیں گے. کیونکہ جب وہ جہنم میں جھونکے جائیں گے تو اس وقت بھی وہ انکار کرنے کی کوشش کریں کہ ہم تو مشرک نہیں تھے، بدعتی نہیں تھے، بدعمالیوں کا انکار کریں گے. تو اللہ ان کی زبانیں بند کر دے گا. الیوم نختم علی افواہہم، ان کے منہ بند کر دیں گے، زبانیں بند کر دیں گے جو زبانوں سے چلا رہے ہیں ہم تو مشرک نہیں تھے، ہم تو گناہ گار نہیں تھے، گناہوں کا انکار کریں گے. اور اللہ انہی کے کانوں کو، آنکھوں اور چمڑیوں کو بلوائے گا، تم بولو یہ کیسا تھا، اپنے گناہوں کا اور جرائم کا انکار کر رہا ہے، کیا یہ سچا ہے اس انکار کرنے میں؟ تو ان کے خلاف گواہی دیں گے سمعہم، ان کے کان، وابصارہم، اور ان کی آنکھیں، وجلودہم، ان کی چمڑیاں. کان جن کا کام سننا، جب دعوت پیش کی جاتی کان اس دعوت کو سنتے اور قبول کرتے ہیں. اور آنکھوں کا معنی دیکھنا، آنکھیں دیکھتی ہیں اللہ کی نشانیوں کو، توحید کی نشانیوں کو، قدرت کی نشانیوں کو. بندہ آسمانوں کو، زمینوں کو دیکھتا ہے، پہاڑوں کو دیکھتا ہے تو اس اللہ کی قدرت پر عشش کر اٹھتا ہے کہ اس پورے نظام کا خالق اللہ ہے. تو آنکھوں سے جب مشاہدہ کر لیا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا، اس کی آیات بینات کا، تو پھر انکار کی وجہ کوئی نہیں باقی بچتی. تو یہ آنکھوں کی اہمیت ہے. مگر اس نے آنکھوں کو بھی جو ان کا کردار تھا اس کو ماننے سے انکار کیا، کانوں کے کردار کو بھی نہیں مانا. اب یہی کان اور یہی آنکھیں اس کے خلاف گواہی دیں گے. اب کوئی انکار کی مجال ہے؟ وجلود، اور ان کی چمڑیاں بھی، جلود جلد ان کی جمع، چمڑیاں ان کی کھال، وہ بھی ان کے خلاف گواہی دے گی. انسان جو کچھ دنیا میں کرتا ہے اپنے وجود کے لیے، اس کھال کے لیے، اس کو بنانا، سنوارنا، خوبصورت کرنا، چمکانا، یہ بھی اس کے خلاف بولیں گی. گواہی کیا دیں گی؟ بما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے تھے، جو عمل کرتے رہے. تو یہ عذاب بلائیں گے، عذاب بولیں گے. اب انکار کی مجال تو نہیں ہے کوئی، تمہارے اپنے اعضاء گواہی دے رہے ہیں کہ تم کیسے تھے، تمہارا کردار کیا تھا، تمہارا عقیدہ کیا تھا. وقالوا لجنودہم، اور وہ کہیں گے اپنی چمڑیوں کو، لما شہدتم علینا، تم نے کیوں گواہی دی ہمارے خلاف، تم تو میری ہو، تمہیں بھی جہنم میں جلنا پڑے گا، میری طرح تم انکار کر دیتی. لما شہدتم، کیوں تم نے گواہی دی علینا ہمارے خلاف، گویا اپنے خلاف. یہ استفسار نہیں ہے، اظہار تعجب ہے. تمہارا اس طرح بولنا
ان کان بول رہے ہیں، آنکھیں بول رہی ہیں، یہ تعجب کی بات ہے، نہ چمڑی بول رہی ہے، کبھی یہ اعضاء بولے ہیں؟ آج تم کیوں بول رہے ہو؟ تو یہ استفسار یا سوال نہیں ہے جس کو اس کو جواب چاہیے، اظہار تعجب ہے کہ تم کیوں گواہی دے رہی ہو اپنے ہی خلاف، کیسے بول رہی ہو؟ قالو کہیں گے وہ سارے اعضاء، انطقنا اللہ، ہمیں اللہ نے بلوایا ہے، الذی انطق کل شیء، جو ہر شے کو بلاتا ہے، الذی وہ ذات، انطق جس نے بلایا اور قوت گویائی اور نطق پیدا کر دیا، کل شیء ہر شے میں۔ سارے اعضاء یہ کہیں گے ہم کیسے بول رہے ہیں؟ اللہ کے بلانے سے بول رہے ہیں، اللہ نے ہمیں بولنے کی قوت دے دی، قدرت دے دی، اور ہم بول رہے ہیں۔ اب دیکھیں اعضاء بول رہے ہیں، کیا ان اعضاء کو قیامت کے دن ہونٹ اور زبان اور حلق دیا جائے گا جس کی مدد سے بولیں گے وہ؟ ایسا کوئی ذکر نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کلام کروا